کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس. خداوند یسوع کے پاک جلالی مقدس اور قدرت والے نام میں آپ تمام ناظرین کو بہت بہت سلام. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پرنس آف پیس میں، اور آپ کے بے حد مشکور ہیں، ممنون ہے کہ آپ ہمارے پروگرامز کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، فیڈ بیک دیتے ہیں، اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں. آج پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو میں ہمارے جو معزز مہمان ہیں ان میں پہلے گیسٹ جناب پاسٹر درشن مسیح صاحب ہے. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو پاسٹر. اور اسی طرح ہمارے ساتھ دوسرے گیسٹ جناب پاسٹر عدیل سیمول صاحب ہیں. بھائی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. اور میں شکر گزار ہوں ہمارے ساتھ خدا کے خادم جناب پاسٹر کاشف گل صاحب بھی موجود ہیں. بہت شکریہ ویلکم بھائی صاحب. عزیزو، آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ بہت خوبصورت ہے، اور اس کے بارے میں اکثر لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں. بائبل مقدس میں، اناجیل کے اندر، مسیحی تعلیمات کے اندر روزے کی حیثیت، مقام کیا ہے؟ تو آج کا جو حوالہ ہے وہ خدا کے کلام میں سے متی رسول کی معرفت انجیلی بیان ہے، 6 باب کی 16ویں آیت مقدسہ سے لے کر 18ویں آیت مقدسہ تک ہم پڑھیں گے. تو میں چاہوں گا کہ خدا کے خادم پاسٹر عدیل سیمول اس حوالہ کو پڑھنے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. جی پاسٹر صاحب. متی کی انجیل اس کا 6 باب 16ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک خدا ان کے کلام میں یوں لکھا ہے: اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. آمین. آمین. بہت شکریہ. آئیے مل کر دعا کریں، اور میں درخواست کروں گا پاسٹر درشن سے کہ وہ دعا میں ہماری رہنمائی فرمائے. رحیم خداوند، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. تو قدوس ہے، تو مہیب ہے، تیرے خیالات عمیق ہیں. یس. تو ہی قدوس اور قدرت والا خدا ہے. تو جلال کا بلکہ جہو جلال کا بادشاہ ہے. آج ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس اچھے وقت کے لیے تو نے ہمیں عطا فرمایا، خصوصاً تیرے خادم پاسٹر خالد امناز کے لیے، اور ان کی بڑی خدمت کے لیے جو پاکستان اور دنیا کے لیے خدا تو نے انہیں قائم کیا ہے. تیرے خادم پاسٹر عدیل سیمول صاحب کے لیے، پاسٹر کاشف گل کے لیے، جن کو تو نے مقرر کیا کہ آج اے خدا ہم تیرے گواہ ٹھہر سکیں. یس لارڈ، تیرا اے شکر. خدا ہم چاہتے ہیں تو وہی ترتیب، وہی الفاظ ہمیں عطا فرمانا جو تیری مرضی کے مطابق ہیں اور بہتوں کی برکت اور نجات کا وسیلہ ہیں. یسوع مسیح ناصری کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں. آمین. 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 تھینک یو. بہت شکریہ پاسٹر درشن. عزیزو، آج جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ روزہ کیا ہے، آج کا ٹاپک ہے، عنوان ہے جس پر ہم بات کریں گے. اور آج کی گفتگو کا آغاز پاسٹر درشن سے ہم کریں گے. بھائی صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے، اور پہلے بھی پی ایم آئی ٹیلی ویژن پر تشریف لاتے ہیں، اور آپ کی ساری خدمات کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. آج جیسا کہ ہم نے یہ پیسیج پیراگراف پڑھا ہے، 3 آیات ہم نے پڑھی ہیں جس میں روزے کے تعلق سے یسوع مسیح تعلیم دے رہے ہیں. تو کیا آپ ناظرین کو پیغام دیں گے اس کی روشنی میں؟ تھینک یو پاسٹر جی، آپ کی ساری خدمت کے لیے، ساری محبت کے لیے کہ آپ ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم دنیا کے سامنے آپ کے وسیلہ سے گواہ بن سکیں. تو یہ بڑا خوبصورت ٹاپک ہے جس کا آج ہم نے آغاز کیا ہے. جی بالکل. کہ اس کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ روزے کو اگر ہم تھوڑا عربی زبان میں دیکھ لیں تو لوگ اسے سیام کے نام سے یاد کرتے ہیں، ایسے. اور یونانی زبان میں بھی اس کے لیے نیسٹیا جو لفظ استعمال کیا ہے. آپ کسی بھی زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو اس کی جو روزے کی ڈیفینیشن بنتی ہے ببلکلی بھی وہ یہی بنتی ہے کہ آپ آزاد مرضی کے ساتھ ایک خاص مقصد کے لیے اور ایک خاص وقت کے لیے اپنی خوراک کو ریڈیوس کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یعنی یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں آپ اپنے بدن جو ہے اس کو اس کے ساتھ شامل کرتے ہیں، اور یہ ڈائریکٹلی انٹیمیسی ود دا ہولی اسپرٹ بنتا ہے. یعنی آپ کا خدا کی طرف رجوع ہوتا ہے، بالکل ٹھیک، اور خدا آپ کی طرف جو ہے وہ خود ضبطی، سیلف کنٹرول، بالکل صحیح، وہ آپ کی طرف رجوع کرتا ہے. آپ اپنے بدن کو خدا کے تابع کر دیتے ہیں. جی بالکل صحیح. اب یہاں پر یسوع مسیح نے بھی
اگر ہم غور کریں پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک تو ہمیں پرانے عہد نامہ میں بھی اور نئے عہد نامہ میں بے شمار احکامات ملتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. لیکن روزے کے حوالے سے کہیں بھی خدا نے حکمن جو ہے وہ مسیحیوں کے اندر نہیں کہا کہ آپ نے یہ لازمی کرنا ہے. صحیح ہے, صحیح. لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ کلام پاک میں ہمیں پرانے عہد نامہ میں بھی اور نئے عہد نامہ میں بھی ملتی ہے. یسوع مسیح نے ان پرانے عہد نامہ کے جو روزے کے لوگ تھے یا روزے کی جو اہمیت تھی, ٹھیک ہے, اس کو اس نے وہاں پر اپلفٹ کیا ہے, جو آج ہم نے مقدس متی کی انجیل اس کے 6 باب کی 16 اور 18 آیت مقدسہ میں پڑھا ہے. ٹھیک ہے, کہ لوگ جب ہے روزہ رکھتے ہیں تو اس میں یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 58 باب اور اس کی 3-4 آیت سے اگر ہم پڑھ لیں تو وہاں پر جو ہے وہ اس کے حوالے سے یسوع مسیح جو نے اس پیراگراف کو پیشن گوئی کو ساتھ لے کر جو ہے وہ اس کی وضاحت فرما رہے ہیں. بالکل, اس کو رینیو کر رہے ہیں. صحیح, کہ لوگ جو ہیں وہ وہاں بتایا گیا کہ روزہ اپنی خوشی کے لیے رکھتے ہیں تاکہ لوگ انہیں روزہ دار جانیں. بالکل. یعنی میں اگر تھوڑا سا آپ دیکھیں تو میں آپ لیے پڑھنا چاہ رہا ہوں. جی ضرور پڑھیں. یہ یسایہ 58 اور اس کی ورس 3, 4, 5 یا تھوڑا سا میں دیکھتا ہوں, وہاں لکھا ہے, کلام میں لکھا ہے, بلکہ دوسری آیت میں لکھا ہے, وہ روز بروز میرے طالب ہیں اور اس قوم کی مانند ہیں جس نے صداقت کے کام کے لیے اور اپنے خدا کے احکام کو ترک نہ کیا. میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں, وہ مجھ سے صداقت کے حکام طلب کرتے ہیں, وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا, اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال نہیں لاتا. دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کرواتے ہو. دیکھو تم اس مقصد سے روزے رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو, پس تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے. تو لوگ جو ہیں اسی فریز کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ روزہ رکھتے کہ ہم نے اپنے آپ کو دکھ دیا ہے, ہم نے اپنا کھانا چھوڑا ہوا ہے, اور اس وجہ سے اب ہمارے جو حصے کا کام ہے وہ بھی دوسرے لوگ کریں. بالکل ایسے کرتے ہیں لوگ. یعنی صرف وہ چاہتے کہ ہم اپنی خوشی جو ہے وہ اس میں طلب کریں کہ ایک وقت کا ہم نے کھانا چھوڑا ہے یا 2 وقت کا کھانا چھوڑا ہے, تو جب اگلا ہمارے کھانے کا وقت آئے گا تو ساری پچھلی کسرت ہم نکال دیں گے. ایسے بھی کرتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے حصے کے کرنے والے کام تھے ان کاموں کو کوئی دوسرا جو ہے وہ کرے, اور ہم ان کو جتائیں کہ ہم جو ہے وہ روزے دار ہیں, اور اس سے ہم خدا کے زیادہ جو ہے وہ نزدیکی بن گئے ہیں. تو میں یہ آج بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کلام پاک میں سے آج تھوڑے وقت کچھ مختلف قسم کے جو روزے ہیں تھوڑا ان کے بارے میں غور کریں گے, لیکن ان تمام روزوں کا جو تعلق ہے وہ ایزایہ 58 ورس 6 کے ساتھ ہے کہ حقیقی روزہ کیا ہے. بہت شکریہ جناب پاسٹر درشن, میں شکر گزار ہوں, آپ نے بہت خوبصورت باتیں بتائی ہیں روزے کے تعلق سے, اور جو ببلیکل لینگویجز ہے, عبرانی ہے, یونانی ہے, اس حوالے سے بھی آپ نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ اس میں روزے کا مطلب کیا ہے. تو میں بہت مشکور ہوں آپ کا. ابھی میں چاہوں گا کہ جناب پاسٹر عدیل سیمل صاحب بھی ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں. جی فادر صاحب. پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ دعوت دی ہے. میں یاد کر رہا تھا کہ لاسٹ ایئر بھی جو پروگرام تھا میں تو اس میں نہیں تھا, لیکن وہ بہت مقبول ہوا ہے اور اس سے لوگوں نے بہت استفادہ جو ہے وہ اٹھایا اور حاصل کیا ہے, اور لوگوں کی رہنمائی ہوئی ہے. تو میرا ایمان ہے کہ آج بھی لوگ ضرور ایک تو شاید وہ ریفریش ہو جائیں, چند چیزیں ریکال کریں گے ہم, اور شاید امید ہے ہم اور بھی سیکھیں گے خدا ان کے کلام میں سے. تو جو یہ آیت جو ہماری مین ورس ہے جو کچھ دیر پہلے ہم نے پڑھی ہے, میں اس کو تھوڑا اس کے کانٹیکسٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا. وہ یہ تھا کہ یہ خداوند یسوع مسیح فرما رہے ہیں سب کچھ, اور ہمیں پچھلے باب میں بھی جو پہاڑی واز ہے ایک شروع ہوا ہے, اور خداوند یسوع مسیح نے مختلف باتیں جو ہیں اس پر وہ رہنمائی کر رہے ہیں. اور جو 6 باب کی پہلی آیت ہے وہ ہمیں بڑی خوبصورتی سے ہمیں رہنمائی کرتی ہے. اس میں لکھا ہے کہ خبردار, اپنی راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو. بالکل ٹھیک ہے. نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے. اب جو اگلی جو آیات ہیں جس میں 5ویں آیت ہے, یا اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے وہ کام ہیں جو راست بازی کے کام
खुदावंद यीशु मसीह ने आगे उन पर हाईलाइट करेंगे। बिल्कुल। और उसमें जो चंद एक ऐसे अल्फाज हैं जिन पे एम्फसिस किया है खुदावंद यीशु मसीह ने ख़ास तौर पर, उसमें आप ज़रूर अजर का लफ्ज़ देखेंगे आने वाले पूरे बाब में, आयात में भी। उसके अलावा पोशीदगी की जो बात है, जो दिखाने के ऑपोजिट है। जी बिल्कुल, कि कुछ चीज़ें हैं जो दिखाने के लिए की जाती हैं और कुछ है जो पोशीदगी में इंटरनल है, वो की जाती हैं। और अब इसी को ही लेते हुए मैं चाहूँगा कि जो आयत हमने पढ़ी हैं उस पर देखें कि वहाँ पर लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। अब यहाँ पर भी पहले तो भाई साहब ने भी बड़े खूबसूरत अंदाज से उसको बयान किया, वो बता रहे थे मुख्तलिफ अंदाज से इसके बारे में। लेकिन यहाँ पर लिखा है, जब ये आयत खुद से ही थियोलॉजी और पैटर्न सब कुछ वो बताती हैं कि क्या है और कैसे करना है। और जब तुम रोज़ा रखो, इसका मतलब है कि पहली बात ये है कि जिस तरह भाई साहब ने कहा कि फ़र्ज नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें कहा गया है हुक्मन कि ऐसा करना है, ऐसे से ऐसे नहीं होना, बल्कि जब ये लैंग्वेज इस नौयत की है, इसका मतलब है कि किसी टाइम पे भी रखा जा सकता है। और जो खैर अगर हम इसके दूसरी हवाले से भी थोड़ी सी बात करें, उसमें यह है कि जो 40 डेज़ हमारे हैं जो हम रोज़ा रखते हैं, वो ट्रेडिशनल है, वो ट्रेडिशनल है, बिल्कुल रवायती हैं। और जो हमारे चर्च फादर्स थे, एक्चुअली उन्होंने उसको सेट किया है पैटर्न के साथ, गो के इसका ताल्लुक जो खुदावंद यीशु मसीह की जो तस्लीब है या मसलूब होना है उससे इसका ताल्लुक नहीं है। 40 डेज जो टेम्पटेशन थी या उन्होंने प्रेयर फास्टिंग में गुजारा है, उसके साथ नहीं, वो उसके साथ बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो सेलिब्रेट हम इसलिए करते हैं क्योंकि ताकि वो ट्रेडिशनली उस वक्त सेट कर दिया गया वो पैटर्न, इसलिए है। तो इसलिए अगेन ये कोई फर्ज नहीं है कि हम वो कर रहे हैं, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, ये बहुत अहम है। जिस तरह पहले वापस लेके जाता हूँ 6 बाब की पहली आयत में लिखा, खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो। तो ये रास्तबाजी के कामों में से एक काम है जो लाजमी हमें करना है। जो क्रिश्चियन एक जो लाइफ है, जो क्रिश्चियन जर्नी है या एक मसीही सफ़र है, उसमें ये अहम एलिमेंट है। और उसमें रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। तो इसमें भी हमें एक पूरी दिखाई देती है, यीशु ने उसको कायम रखा है कि रोजा रखना है, लेकिन इस अंदाज से नहीं रखना। बिल्कुल सही है। तो उसका पूरा एक इमेज है, एक तस्वीर है जो हमें इन्हीं 3 आयात में खूबसूरत पूरी की पूरी थियोलॉजी हमें मिल जाती है। और इस पे अगली ही से में लिखा है, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। भाई साहब ने भी पहले ही जिक्र कर दिया उसका थोड़ा सा कि लोग अक्सर दिखाने के लिए रोज़ा रखते हैं और उनके चेहरे से वैसे ही अंदाजा हो जाता है कि ये इस बंदे ने आज रोज़ा रखा हुआ है। और उसके कामों से भी अंदाजा हो जाता है कि आज कुछ बड़े गुस्सीले होते हैं लोग, कई वो गुस्से में आ जाते हैं, वो मुझे रोजा लग रहा है, हाँ जी मुझे तंग ना कर, मैंने रोजा रखा हुआ है। बल्कि पास्टर जी उसका डिसएडवांटेज देते हैं कि आप आज रोटियां तुम नहीं पकाने क्योंकि मैंने रोजा रखा हुआ है। हाँ जी ऐसे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो दूसरों का एडवांटेज देते हैं। जी बिल्कुल ऐसे। जी प्लीज। और खुदावंद यीशु मसीह ने जो लैंग्वेज यहाँ पर इस्तेमाल किया है वो कोई आम लैंग्वेज नहीं है, बड़ी सख्त लैंग्वेज है, हार्श लैंग्वेज है। जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनाओ। रियाकार इंग्लिश में जो हिपोक्रेट है या हिपोक्रेसी जो है वो बड़ी मतलब इस तरह की इमेज है या तस्वीर है जो हम नहीं है लेकिन हम दिखा रहे हैं, उसको दिखाया जा रहा है लेकिन अंदर से वो है नहीं। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने ये भी कहा कि तुम सफ़ेदी फिरी हुई कब्रें हो। अब वो अंदर से तो वो कब्र है, अंदर उसके पता नहीं क्या कुछ मुर्दा चीज़ें हैं, लेकिन ऊपर सफ़ेदी हुई है। तो रियाकार इस तरह है कि ऊपर से सफ़ेदी है और अंदर से जो है वो बड़ी गंदी तस्वीर, बुरी हालत है। पास समझने के मास्क ही पहना हो जैसे। हाँ जी बिल्कुल, जी ये मास्क ही है। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। जी थैंक यू सो मच। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब पास्टर अदील सैमुअल साहब का। नाज़रीन, उन्होंने भी बहुत खूबसूरत बातें बताई और जैसे कि 6 बाब की पहली आयत बहुत खूबसूरत थी भाई साहब जो आपने कोट की है कि खबरदार अपने रासबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी रोज़ा रखें दुआ में ठहरें, हम लोगों को ये ना दिखाएं कि हम कितने रासबाज हैं,
پوشیدگی میں چلے جائیں, دعا میں ٹھہریں, انٹیمیسی, خدا کے ساتھ نزدیکی رفاقت میں وقت گزاریں. بہت شکریہ جناب پاسٹر عدیل سیمل صاحب, آپ نے ساری جو گفتگو کی ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی. پاسٹر کاشف صاحب سے بھی اس حوالے سے ہم جانیں گے. جی بہت شکریہ پاسٹر صاحب. روزہ جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب رکنا, ٹھیک ہے انگلش میں فاسٹنگ, جی, اور یہ میرا فیوریٹ مضمون ہے, اوہ واہ, فاسٹنگ اینڈ پرے. جی کلیسیا بلکہ ساری دنیا میں یہ روزے جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں. جی, جیسے ٹریڈیشنل انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی جی کہ ہر جو ادیان ہیں ان میں کچھ روایات ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کچھ ہسٹری ہوتی ہے ان کی, ہر مذہب میں, ہر مذہب کے اندر روزے کا ذکر ہے. اگر ہم مسیحیت میں دیکھیں تو بائبل کو پڑھیں تو ہم نبیوں کے روزے نظر آتے ہیں. جی بالکل, خداوند یسوع مسیح کا 40 دن کا روزہ ہے, ایلیا 40 دن, موسیٰ 40 دن, اور مطلب یہ سارا ہمیں روزوں کا ذکر ملتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے یہاں پہ 6 باب کی پہلی آیت میں جیسے سب بتا رہے تھے, خبردار, اکثر وہ اس کو ہم کہیں تو ڈینجرس, اکثر ہم بجلی کے کھمبوں کے اوپر ایک خبردار بھی, یہ حالت ڈینجرس ہے, بالکل خطرناک حالت ہے. یعنی اس کا مطلب ہے اس سے جو آگے ہے نا خطرہ ہے, خطرہ ہے. یعنی جو ہمارے شو اپ کام ہے, ہمارے جو راست بازی کے کام ہے, ہمیں دکھاوے دوسروں کو دکھانے کے لیے. اور یسوع مسیح نے دنیا کی جو گریٹ ٹیچنگ ہے, واہ, یہ سرمن آن دا ماؤنٹ, یعنی یہ جو پہاڑی واز خداوند یسوع مسیح نے لکھے ہیں, ساری اخلاقیات تو اسی میں ہے نا, چیریٹی کے بارے میں, پھر اس کے بعد پریئر کے بارے میں, اور پھر فاسٹنگ کے بارے میں یسوع مسیح نے بڑی زبردست تعلیم یہاں پہ دی ہے. اور یہاں یہ بات ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ. اس کا مطلب ہے جب ہم نے روزہ رکھنا ہے تو ہمارا چہرہ بگڑنا نہیں چاہیے, یعنی ہمارا چہرہ ایسا نہ ہو کہ صبح ہی پتہ لگ جائے بھی یہ اونجی روزہ ہے, بھئی منہ دے سٹائل ہی اس طرح. کئی لوگوں کو واقع وہ طنز بھی کئی دفعہ کرتے ہو, تو روزہ تو نہیں رکھا ہوا. تو یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ روزہ جو ہے یہ انسان کا پرسنل میٹر ہے خدا کے ساتھ. ہم اپنی راست بازی کو دوسروں پر نہ جاڑیں صحیح کہ بھائی میرا روزہ ہے, میں نے آج کام نہیں کرنا. یسوع مسیح یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ دراصل جب ہم نے روزہ رکھا ہے تو جو ہمارے فرض ہیں, جو ہمارے کام ہیں, ہم ان کو بھی کریں. یہ جو خداوند یسوع یہاں پہ بات کر رہے ہیں, دراصل جو یہودی ربعی ہوتے تھے جب وہ روزہ رکھتے تھے تو یہودی ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتے تھے. وہ خداوند یسوع مسیح نے مثال بھی دی ہے کہ وہ ایک شخص یسوع کے پاس آتا ہے, وہ آ کے کہتا ہے کہ خداوند میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں, اپنی ساری آمدنی پر ادائیگی دیتا ہوں, اور ساتھ ساتھ جو اپنی راست بازی ہے وہ دوسرے پر جھاڑتا ہے کہ میں اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں. یعنی اس کا مطلب وہ جتا رہا ہے کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں اور میں چیریٹی بھی دیتا ہوں, میں پوری دہائجگی جو ہے وہ ادا کرتا ہوں. لیکن یسوع مسیح اسے منع کرتے ہیں یہاں پہ کہ دراصل جب تم روزہ رکھو, اس کا مطلب روزہ ہمارا پرسنل میٹر ہے. یہ جو 40 روزے ہیں پادری صاحب, یہ ہم پر فرض نہیں ہے, نہ یسوع نے کہا یہ تم نے رکھنا ہی ہے. لیکن چونکہ ایک ابتدائی کلیسیا نے ایک فیصلہ کیا 4 صدی میں, مطلب اس سے پہلے روزوں کا ذکر نہیں ملتا, لیکن انہوں نے فیصلہ کیا یہ روزے ساری کلیسیاں مل کر جو ہے رکھیں. دراصل میں سمجھتا ہوں ہم تو سارا سال ہی روزے رکھتے ہیں, جیسے ہم ویک میں ایک روزہ ہمارے چرچ میں لازمی جو ہے وہ رکھا جاتا ہے. اور روزہ جو ہے پادری صاحب بڑی برکت ہمارے لیے لے کے آتا ہے. اور لفظ جو روزہ ہے اگر ہم دیکھیں, اس میں پہلا جو لفظ ہے وہ رے ہے. رے کا مطلب رکنا ہے, اور زے کا مطلب ہے زور, اور واو کا مطلب ہے واویلا کرنا, اور ہے کا مطلب ہے ہمت. روزہ جو ہے ہمت دیتا ہے ہمیں, زور دیتا ہے, ہمیں ہمت دیتا ہے. اور جب ہم یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں, یسوع مسیح نے یہاں پہ کہا جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ. یسوع کے پاس لوگ آتے ہیں اور وہ آ کر کہتے ہیں کیا سبب ہے کہ سب لوگ تو روزہ رکھتے ہیں لیکن تیرے شاگرد نہیں روزہ نہیں. یسوع نے کہا جب تک دلہا براتیوں کے ساتھ ہے کیا وہ روزہ رکھیں گے, مگر وہ دن آئیں گے کہ میرے شاگرد بھی. اس کا مطلب ہے جب دلہا ان سے جدا کیا جاتا ہے, میں سمجھتا ہوں جس زندگی میں یسوع مسیح نہیں ہے اس زندگی کو آج روزہ رکھنے کی ضرورت ہے. جس زندگی میں دلہا نہیں ہے, یسوع نہیں ہے, اس زندگی کو روزہ رکھنے کی ضرورت ہے. اور جو بندہ سمجھتا ہے کہ میرا تعلق خدا کے ساتھ ٹوٹ چکا ہے, اس طور سے میری دعا نہیں سنی جا رہی, اس طور سے خدا میری عبادتوں کو قبول نہیں کر رہا, اس کے لیے بہترین طریقہ ہے وہ روزہ رکھے اور خدا کے حضور میں بیٹھے. اور جو روزہ ہے دراصل یہ ہمیں دعا کرنے کے لیے رکھنا ہے. روزہ یہ نہ ہو کہ ہم نے صبح محض بالکل بھوک کاٹ رہے ہیں ہم, پیٹ کو یعنی زبان کو خوراک سے یہ کر رہے ہیں ہم, لیکن روزہ یہ ہے کہ دراصل جب ہم نے روزہ رکھا ہے ہم نے خدا کو وقت بھی دینا ہے. ٹھیک ہے. کچھ ہماری کلیسیوں میں ایسا ہوتا ہے ہم صبح دعا کر کے روزہ رکھ لیتے ہیں اور شام کو دعا کر کے کھول لیتے ہیں. یاد رکھیں ایسا روزہ کوئی رزلٹ نہیں لائے گا. جی. اگر کوئی رزلٹ چاہیے تو روزہ وہی پاورفل ہوتا ہے, زور دیتا ہے,
جس میں ہمارا کوئی مقصد ہوتا ہے، اور مسیحی روزہ جو ہے میں بتانا چاہتا ہوں یہ مقصد کا روزہ ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. بائبل میں جتنے بھی روزے رکھے گئے ہیں وہ مقصد کے لیے رکھے گئے، مقصد کے جو شروع میں انہوں نے بات کی تھی. جی. اور بائبل میں ہم دیکھیں تو اگلی آیت ہے کہ متی کی انجیل کے 6 باب کی 17 آیت ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا اجر پا چکے، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال. اس کا مطلب ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا اصل میں جو روزے کا حاصل ہے وہ اجر ہے، وہ خدا نے دینا ہے. بالکل ٹھیک. اصل میں ہماری کلیسیا میں جس نے 40 روزے رکھے ہوتے ہیں اس کو سٹیج پہ بلاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں جی اے واسطے مارو تاڑیاں، انہیں 40 روزے رکھے نا، انہوں ہار پاؤ. اس کا اجر یہ ہے جب ہم لوگوں کو دکھائیں گے. لیکن اگر خدا سے اجر لینا ہے تو وہ اجر جو ہے وہ ہمیں خدا دے گا. یہ بڑی خاص بات ہے. یسوع نے یہ کہا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا اجر پا چکے. اور دوسری بات میں بادشاہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہودی ربعی ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتے تھے، سوموار اور جمعرات. یہ 2 روزے رکھتے تھے. سوموار کے دن بھی بازار میں رش ہوتا تھا، ویک کا پہلا دن ہوتا تھا، اور جمعرات کے دن بھی بازار میں رش ہوتا تھا، لوگ زیادہ آتے تھے. جیسے ہمارے جمعہ بازار لگتا ہے ویکینڈ مطلب سے کیا، تو لوگ دور سے آتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں. تو یہودی ربعی کیا کرتے تھے، بڑے بڑے ان کے لمبے بال ہوتے تھے، اور وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ بازاروں میں جاتے تھے، اپنے سر کے اوپر جو ہے وہ خاک ڈال لیتے تھے، اور ان کے شاگرد ان کے پیچھے پیچھے ہوتے تھے، اور وہ لوگوں کو دکھاتے تھے کہ دیکھو آج ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، آج ہم نے جو ہے یہ کام کیا ہوا ہے، ہماری راست بازی ہے یہ روزہ، لوگوں پر ظاہر ہو جائے. لوگوں پر ظاہر. یسوع مسیح نے کہا جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس، فریسیوں کی طرح نہیں. صحیح. ہمیں ان کی طرح روزہ نہیں رکھنا، بلکہ ہمارا جو روزہ ہے یہ ہمارا پرسنل روزہ ہے، ہمیں پتہ ہو اور خدا کو پتہ ہو. واہ. اور وہ روزہ جو ہم خدا کے لیے رکھتے ہیں اس میں پھر دعا میں بھی ٹھہرنا ہے، آپ نے جیسے فرمایا، یہ نہیں کہ بھی صحیح. وہ روزہ جو ہم خدا کے لیے رکھتے ہیں، عیسائی میں 58 باب میں ہے کہ تم ایسا روزہ کیوں نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سن جائے. ہمارا وہ روزہ جو ہمارا خدا کے ساتھ جس میں ہمارا تعلق ہوتا ہے، ہم دعا کرتے ہیں، وہ روزہ جو ہے اس کی آواز ہم یہاں پہ پکار رہے ہیں، خدا آسمان پہ سن رہے ہیں. خدا آسمان پہ اس روزے کو قبول کرتا ہے. اور میرا پرسنلی واجد صاحب تجربہ ہے، میرا بیٹا 3 ماہ کا ہو چکا ہے. جب ہم وقت آیا تو ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور انہوں نے کہا کہ جو بیبی ہے اس کی جو سانس ہے وہ بند ہو چکی ہے، تو آپ جلدی سے آپریٹ کی تیاری کریں، بلڈ کا انتظام کریں. تو میں روزے میں بیٹھ گیا. میں نے کہا خدا میرا زور تو ہے، میں نے کسی کو نہیں کہنا، میں تیری خدمت کر رہا ہوں، تو میرے لیے انتظام کرنا. آپ یقین جانے ابھی میں نے روزہ کھولا نہیں تھا، بیٹا میرے ہاتھوں میں تھا. خدا نے مطلب بڑی قدرت کے ساتھ جواب دیا، اور میں نے پرسنلی خدا کا تجربہ دیکھا ہے روزے کے ذریعے سے بڑی برکت میں. تھینک یو بھائی صاحب. جی بہت شکریہ پاسٹر کاشف. عزیزو، جیسا کہ پیارے بھائی پاسٹر کاشف نے اپنا ذاتی شخصی تجربہ، پرسنل ایکسپیرینس بھی شیئر کیا ہے کہ روزے کے ساتھ ساتھ جب ہم دعا میں ٹھہرتے ہیں اور خدا کی حضوری میں جھک جاتے ہیں، خاکسار ہو جاتے ہیں، ہمبل ہو جاتے ہیں، میک ہو جاتے ہیں، تو پھر ہماری آواز عالم بالا پر خدا کے حضور وہ سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے تینوں معزز مہمانوں نے، خدا کے خادمین نے بہت خوبصورت باتیں ہمیں سکھائی ہیں، ہماری رہنمائی کی ہے، تاکہ روزے کے بارے میں ہم جان سکیں کہ مسیحی تعلیمات، بائبل مقدس اس کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آج بہت سارے لوگوں کے سوالات کے جواب بھی ان کو مل رہے ہیں اور اس پروگرام کے وسیلہ سے آپ برکت حاصل کر رہے ہیں. تو جیسا کہ ابھی پروگرام میں بریک کا وقت ہو رہا ہے، تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ پرنس آف پیس کو پسند کرتے ہیں. اسٹے ود اس، ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. Prince of Peace, Prince of Peace.